ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں بھی ذکر چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، انسان کو جو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اس کی وجہ ہم نے جانی تھی کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے انسان کا علم والا ہونا، اور انسان کا اختیار رکھنے کے باوجود کہ وہ غلطی کا بھی اختیار رکھتا ہے اور صحیح راستے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اس کے باوجود جب وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ سارا کام محنت کا ہے، اللہ کی طرف لو لگانے کا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے، کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کی جماعت سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے کہ کتنی برتری اور فضیلت والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب تیرے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، سب کے سب فرشتوں نے اللہ کے کہنے پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، الا ابلیس، اللہ کہتا ہے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو فرشتہ جو ہے، یہ فرشتے الگ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور یہ جو ابلیس ہے اسے آگ سے بنایا گیا تھا۔ اب یہ فرشتوں کی جماعت میں کیا کر رہا تھا، اس کا ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ابلیس اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، یعنی اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اعزازی طور پر اسے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر دیا تھا کہ اب تو نے بھی فرشتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات کی مخلوقات رہا کرتے تھے، یعنی جنات کا بسیرا تھا جو آگ کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اس زمین پر خون ریزیاں کیا کرتے تھے، فساد مچایا کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے یہی چیز دیکھ کر تو کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو اس انسان کو بھی تخلیق کرے گا تو یہ بھی جا کر زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد بھی میں پھیلائے گا اور خون ریزیاں بھی کرے گا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جنات کی مخلوق اس زمین پر رہتی رہی ہے، تو وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ لہذا جب فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کو تخلیق کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا ہے، اللہ جیسے پچھلے لوگوں نے فساد پھیلایا، خون ریزیاں کی،
تو یہ بھی زمین پر جا کر یہی کام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمایا تھا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس جملے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا پورا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ جب یہ جنات ہم سے پہلے زمین پر رہتے تھے، اس وقت جب یہ خون ریزیاں کرتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی ابلیس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کی جا کے مرمت کرے، یعنی ان کا حساب لگائے تاکہ یہ سیدھے ہوں۔ تو ابلیس کو اللہ نے بھیجا اس زمین پر، اور اس نے فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر پھر ان ساروں کا مقابلہ کیا، اور ان کا مقابلہ کرنے کے بعد ان کو سمندر کی طرف دھکیل دیا اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ ان سے لڑائی کرنے کے بعد زمین کو ان سے صاف کر دیا، یعنی پانیوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اندر تکبر آ گیا، انا آ گئی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، یعنی جو زمین میں جنات فساد پھیلا رہے تھے میں نے ان کا خاتمہ کر دیا، فرشتوں کو ساتھ لیا اور سب کو میں نے ٹھکانے لگا دیا۔ تو اس کے اندر تکبر آیا۔ دوسرا، یہ آگ سے بنا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب اس سے کہا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے کہا اے اللہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، جب ہم مٹی اٹھاتے ہیں ایسے کرتے ہیں، مٹی کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی طرف۔ تو اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا ہوں، تو میں اس کے آگے کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ اس کی میں اس کو ابلیس بنا گئے، شیطان بنا گئے، کہ جب اس نے اللہ کے آگے اپنی دلائل رکھنا شروع کیے، کہ دلیل تو بظاہر اس کی ٹھیک تھی، لیکن اللہ کے آگے دلائل تو نہیں چلتے نا، وہ تو بے پرواز آتا ہے، اس نے جیسے کہا ہے ویسے کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے اس سے کہا کہ تو سجدہ کر، اس نے سجدے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر اسے فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا اور اپنی درگاہ سے بھی نکال دیا کہ تو آج کے بعد پھٹکارا ہوا ہے۔ ابلیس کہتے ہیں جو سب سے زیادہ مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ یہ جو آج ہم مایوس ہوتے ہیں نا، یہ بھی ابلیسیت کی ایک شکل ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ بھی ابلیسیت ہے۔ تو جو جتنا زیادہ مایوس ہوتا ہے اللہ سے نا امید ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ابلیسیت کی طرف جاتا ہے، اور اس وقت اس شیطان کو بھی موقع ملتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے گارے سے بنایا گیا انہیں، تو یہ ابھی روح جب نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت یہ بار بار اس پتلے کے اندر چکر لگا لگا کے دیکھتا اور کہتا ہے یہ تو ویسے ہی مجھ سے بہت نچلے طبقے کی مخلوق ہے، اس نے میرا کیا مقابلہ کرنا ہے، یہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی منہ سے گھستا، کبھی ناک سے گھستا، اور سارا اسے ٹٹولتا کہ یہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، تو آدم علیہ السلام نے بھی جلدی کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان الانسان عجولا، کہ بے شک انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، کام میں جلدی کرتا ہے، ہر کام میں جلد بازی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے، نقصان اٹھا جاتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے ہی انسان کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے، تو جب وہ جلد بازی کرتا ہے تب وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ابلیس نے، میں بتا رہا تھا کہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، اور یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
اس بات پر تمام کے تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے فرشتوں کو کہ یہ آدم علیہ السلام تم سے بڑھ کر ہیں، میں انہیں وہ اختیارات دوں گا جو تمہارے پاس نہیں، وہ علم دوں گا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس سے اوپر والی آیات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ نام تم سارے بتاؤ ان فرشتوں کو جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی اللہ نے ہر طرح کی مخلوق کے نام سکھا دیے تھے، ہر جگہ کے نام بتا دیا تھا، تو جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام ان کے سامنے رکھے، فرشتوں کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا میں علم رکھنے والا ہوں، یعنی اے فرشتوں تم بہت کمزور ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ سب بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ سب بھی جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ نے کہا مجھے ہر اس بات کا علم ہے جو کچھ مجھ سے چھپایا جاتا ہے۔ اس کا ایکو والا بٹن یہ بند کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ بھی انسان ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ بھی انسان چھپاتا ہے اللہ کو ہر اس بات کا علم ہے۔ اس کا بٹن نیچے کی طرف کر دو، نہیں، ہاں بس۔ تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے کہنے پر، اور یہاں پوری جماعت کا ذکر ہے، یعنی سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی اسی زمین کی مٹی سے کی گئی، کئی مقامات سے مٹی لی گئی اور اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے رنگ بھی مختلف دیکھتے ہیں کہ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا گلابی سا ہے، کسی کا سانولا ہے، یعنی مختلف رنگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر مٹی بھی مختلف رنگوں کی پائی جاتی ہے، مٹی کے بھی آپ کو یہی رنگ ملیں گے، کہیں لال سی مٹی ہوگی، کہیں کالی سی ہوگی بالکل، کہیں سانولی سی ہوگی، کہیں صاف ستھری ہوگی، تو مٹی کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ تو جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ظاہر ہے ہم بھی انہی کی نسل ہیں، آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے نے، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا۔ کتنے سجدوں سے؟ ایک سجدے سے، اور وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ایک سجدے سے انکار کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کہاں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آج کا مسلمان کتنے سجدوں سے انکار کرتا ہے، کتنے سجدے چھوڑتا ہے اللہ کے، وہ سمجھتا ہے یہ ضروری ہے ہی نہیں، کیا ضرورت ہے سجدہ کرنے کی۔ اور پھر ابلیس نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کو سجدہ کرنے سے تو انکار ہی نہیں کیا، اللہ کی بڑائی ماننے سے تو کبھی وہ انکاری ہوا ہی نہیں۔ اس نے تو یہ کہا کہ یہ جو آدم ہے علیہ السلام یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں آگ کا بنا ہوں، لہٰذا میں انہیں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتا ہے اس نے جو میری بات نہیں مانی، ایک سجدے سے انکار کیا، تو یہ کافروں میں سے ہو گیا، اور اللہ نے اسے اپنی درگاہ سے بھی نکال دیا۔ اور آج ہم اللہ کے کتنے ہی سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کوئی منافق بھی تھا وہ بھی مسجد کے اندر لازمی آتا تھا، آ کے نماز لازمی پڑھتا تھا، یہ دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یعنی ان منافقوں کو بھی پردہ رکھنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی،
جہاں یہ کہ بندہ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، ایمان والا ہوتے ہوئے نماز چھوڑے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ہی تو ذریعہ ہے۔ عبادت کی جو سب سے بہترین شکل ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دینا کہ اے اللہ میں نے سر تسلیمِ خم کر دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، رو رو کر، گڑ گڑا کر، سجدہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگو۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق عبادت کر رہی ہے۔ اللہ کو سجدہ کیے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج بھی یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، سورج بھی اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، وہ بھی جا کر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اس کا ذرہ ذرہ، اس کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے بڑی تحقیق ہوئی تھی کہ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہر چیز اسی طرح گھوم رہی ہے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سورج بھی گھوم رہا ہے، وہ بھی طواف میں لگا ہوا ہے، چاند گھوم رہا ہے، وہ بھی طواف میں لگا ہوا ہے، ہماری پوری زمین گھوم رہی ہے، وہ بھی طواف میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تو ہیں بڑی بڑی چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر بندہ مزید گہرائی میں جاتا ہے، ایٹم کی طرف، مائکروسکوپ سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں سیلز نظر آتے ہیں، آئٹم نظر آتے ہیں، وہ بھی مسلسل حرکت میں لگے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی کو سجدہ بھی کہا جاتا ہے، طواف کو، یہ بھی ایک سجدے کی قسم ہے۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اس کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے بغیر کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں کرو گے عبادت، رب کو رب نہیں مان کے چلو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تم سب کو ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آؤں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ کی عبادت سے نہیں کیا، اور آج بھی ابلیس رب کا انکاری نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ مانتا ہے، رب کو تو وہ مانتا ہے، تبھی تو اس نے رب کو چیلنج کیا۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ نے جو آدم کو مجھے سجدہ کرنے کا کہا ہے، وہ یہی کہہ کے تو درگاہ سے نکلا تھا، اے اللہ اسے میں ہرا کے دکھاؤں گا، اس آدم کو، اس انسان کو ہرا کے دکھاؤں گا۔ ابلیس کو بھی پتا ہے کہ میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے تو انسان کا مقابلہ کرنے کی بات کی ہے کہ میں اسے ورگلاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا۔ تو ابلیس نے تکبر کیا، اور یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ لوگ اسی سجدے سے کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، یعنی کہیں بھی قبر پر کسی بزرگ کو کہیں بھی تعظیمی سجدہ ہم کر سکتے ہیں۔ فرشتوں سے بھی تو اللہ نے تعظیمی سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بات تو اس وقت کی ہے، سجدے والی بات، جب پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور تعظیمی سجدے کی بات بھی اسی وقت کی ہے۔ لیکن اس کے کئی ہزار سال بعد جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ داعی بن کر آئے، آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے لیے یہ بالکل واضح کر دیا اپنے فرمان سے کہ اب کسی کے لیے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اٹھ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں جو لوگ ہیں ان کی جو رعایا ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ تو ان سے کہیں بڑھ کر ہیں ہمارے لیے، آپ کائنات کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس حق کے سبب جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یعنی اگر تعظیمی سجدہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ایک بیوی کو کہتا، ایک خاتون کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس حق کے سبب جو اللہ نے اس خاوند کو عطا کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ اب ہم تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو عزت دینے کے لیے حد رکوع بھی نہیں جھکنا، اپنے رکوع میں جھکنے سے پہلے ہی آپ ہلکا سا جھکے ہیں، باقی آپ اس کا ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ اگر آپ کا کوئی استاد محترم بھی ہے، کوئی بزرگ شخصیت بھی ہے، کوئی نیک بندہ بھی ہے، تو آپ تھوڑا سا ایسے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جھکیں گے، باقی اس کا ہاتھ اوپر اٹھائیں گے۔ بالکل رکوع میں جا کر اس کا ہاتھ نہیں چوم سکتے آپ، یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ یار جس رب نے ایک انسان کی پیشانی کو فرشتوں کے آگے عزت دی ہے اتنی زیادہ کہ اللہ کہتا ہے ہم نے پوری فرشتوں کی جماعت کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور وہ انسان ایک دوسرے کے سامنے جھکنے لگ جائیں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو جب تک انسان خود کو خود ذلیل نہیں کرتا اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا۔ جب انسان خود اپنے آپ کی تذلیل کرنے پر آ جائے، خود کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو اللہ بھی اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو جب تک رب کے ہو کر چلو گے، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو گے، عبادت کے لیے ہی نہیں تعظیم کے لیے بھی رب کے سامنے جھکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی آنے والے کے لیے ایسے ہی کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسے ہم اسکولوں اور کالجز میں دیکھتے ہیں کہ استاد آیا بس کھڑے ہوئے اور واپس بیٹھ گئے، صرف تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اور واپس بیٹھ جانا، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر آپ کسی کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو شریعت یہ کہتی ہے تم اٹھے ہو، پھر اٹھ کر اس سے پھر یا تو گلے ملو، سلام دعا کرو، اس کو اپنی جگہ پر بٹھانا یا عزت دینا، یہ چیز تو ہے۔ لیکن صرف کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اور وہیں بیٹھ جانا، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ یا تو تم اسے برابر سمجھو، اٹھ کے ملو کہ پتہ چلے انسان انسان سے مل رہا ہے، اور السلام علیکم کہے جیسا شریعت نے حکم دیا کہ تم اسے دعا دے رہے ہو، تم پر سلامتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم اسے مشکل کشا، حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتے، تم اسے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہو، اس لیے اسے دعائیہ کلمات دے رہے ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو۔ اگر تم اسے دعا دے رہے ہو، مل رہے ہو، اور مل کر اپنے ساتھ بٹھا رہے ہو یا اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہو، عزت دے رہے ہو، یہ تو ہے ٹھیک۔ لیکن ایک کوئی بڑا افسر آیا، بڑا بندہ آیا، پوری پبلک کھڑی ہوئی اور پھر اسی جگہ پر واپس بیٹھ گئی، اس چیز سے شریعت نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے کیا وہی یہود و نصارہ والے طریقے اپنا لیے؟ یعنی جو کفار تھے، مشرکین، ان کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی بادشاہ کوئی آتا تھا پوری رعایا کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، تو یہ تکبر جو ہے یہ ابلیس کی خصوصیت ہے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کتنا تکبر؟ صرف رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔
یعنی ذرا سا تکبر بھی انسان کو جنت سے دور کر دے گا۔ تو جو تکبر کے پہاڑ بنے پھرتے ہیں اور جن کی انا نہیں ختم ہوتی، اور جو زمین پہ پاؤں مار کر چلتے ہیں، جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکائی اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین ابلیس کے اتنے تکبر کو بھی پسند نہ کرے کہ اس نے صرف انکار کیا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ میں بات بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کر رہا۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے بھی انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو جو اتنا سا اس نے عمل کیا وہ تو ہے متکبر، اور آج جو اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اپنی میں رہے، اپنی انا میں رہے اور تکبر اور غرور میں ڈوبا رہے، ایسے شخص کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوشبو لگاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، ایسے باہر نکلتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر تھوڑی ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ حسن والا ہے اور حسن والوں کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو حقیر سمجھو، کمتر سمجھو اپنے سے، یعنی ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اپنے بھائی کو اپنے سے کمتر کبھی بھی نہیں سمجھنا، صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس مال ہے یا میرے پاس مال ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، اس چیز پر کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تکبر مال سے نہیں ہے، تکبر اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک غریب کے اندر تکبر بھی ہو سکتا ہے، ایک غریب بندے میں بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر آج عمل کا تکبر ہے، نیک اعمال کا تکبر، تھوڑی سی نیکیاں کر لی اب انہیں اس بات کا تکبر ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اپنے نیک اعمال پر بھی تکبر نہیں کرنا۔ انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، تب اس کی بخشش ہے۔ انسان کو پیدا ہی عاجز کیا گیا ہے، بہت کمزور ہے انسان۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا اور ان کی زوجہ کو، بیوی کو، اماں حوا کو کہا کہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں جہاں جو تمہارا دل کرے کھاؤ، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا دل کرتا ہے، جہاں سے تمہارا جیسے دل کرتا ہے وہ سب تم دونوں اس میں سے کھاؤ، جنت میں سے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو تمہیں درخت ایک بتا دیا ہے اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلہ دیا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلا مسکن رہا ہے وہ اللہ کی جنت تھی، یعنی ہم اللہ رب العالمین کی جنت سے ہی نکالے گئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، بہلا دیا۔ اب یہ نہیں پتہ جنت میں جانے کے کتنے عرصے بعد یہ معاملہ ہوا، کتنے سالوں بعد یا کتنے ہزار سال بعد یہ معاملہ ہوا، کیونکہ شیطان کو بھی اجازت تو تھی وہیں رہنے کی، وہیں جانے کی۔ تو یہ مختلف اوقات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو دونوں کو جنت میں داخل کیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو بہلا پھسلا دیا، وسوسے میں ڈالا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور
शैतान ने आदम और हवा को दोनों को वहाँ से उतरवा दिया, निकलवा दिया। वकुल नहबितु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, तो हमने कहा कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, निकल जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो, दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम ज़मीन में ही रहो, यहीं तुम्हारा अब खाना पीना और ठहरना है, यानी इसी से तुम्हें खाने पीने को मिलेगा और अब यहीं तुमने रहना है। अब यहाँ से हमें कुछ बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शैतान पकड़ कर ज़बरदस्ती किसी से अमल नहीं करवाता। शैतान का काम है वसवसा डालना, दिल में ख्याल डालना कि ये काम कर ले तो ऐसा हो जाएगा। और जैसे आदम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारा हलाल होने के बावजूद उन्होंने वो उस दरख्त के करीब चले गए शैतान की बातों में आकर, जो जिससे अल्लाह ने मना किया था। आज भी दुनिया में इंसान के पास हलाल के बहुत सारे रास्ते मौजूद होते हैं, आज भी हलाल के रास्ते ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग हराम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हराम ही हासिल करने की कोशिश करता है इंसान कि मैं इस तरफ जाऊं, मैं चोरी करके देखूं, मैं डकैती डाल के देखूं, मैं सोना पहन के देखूं, मर्द के ऊपर सोना हराम है, मैं रेशम पहनूं, मैं शलवार टखनों से नीचे लटकाऊं, यानी हर वो काम जिससे अल्लाह ने मना किया, और वो भी चंद काम है, लेकिन बंदा उसी से बाज नहीं आता। निकाह की बजाय लोग जिना की तरफ जाते हैं, हराम खोरियों की तरफ जाते हैं, फहाशी उरियानी की तरफ जाते हैं, बद नज़री की तरफ जाते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी के साल हाँ साल लगा देंगे और हज़ारों लाखों जाएंगे उनके, लेकिन वो एक हक हलाल का जो रास्ता है निकाह का, उसे नहीं अपनाते कि हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हक हलाल तरीका बताया उसकी तरफ जाएं। तो आज भी हलाल बहुत मौजूद है, हलाल इस कदर ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप खेती बाड़ी करो हलाल है, आप कारोबार करो हलाल है, आप रिश्वत से बचो हलाल है, आप अपनी मेहनत का कमाओ हलाल है, यानी बहुत सारे रास्ते मौजूद हक हलाल के। कोई चीज़ खरीद कर बेचते हो ये भी हलाल है, किसी के यहाँ मजदूरी करते हो ये भी हलाल है, लेकिन अब उस हलाल में इंसान कहता है मैं देखूं कहाँ से दो नंबरी लग सकती है, कहाँ से डंडी लग सकती है, यानी वो हराम की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये सिर्फ शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है, सिर्फ ख्याल डालता है। शैतान पकड़ के इंसान को मस्जिद से नहीं रोकता। भाई कभी ऐसा हुआ है कि आप आए हो मस्जिद की तरफ आ रहे हो, आपका दिल किया और शैतान मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा और के अंदर नहीं जाना, तो हम फिर शैतान को सारा ब्लेम कैसे दे सकते हैं? उसका काम था कि जब आप मूवी देख रहे थे घर में पड़े हुए और अजान हो रही थी कि वो दिल में वसवसा डालता कि छोड़ अभी नमाज पढ़ लेंगे बाद में देखेंगे, या नमाज की तरफ वो ख्याल ना जाने दे, वसवसा डालेगा वो बस। बाकी सारा काम उस लाइन पर चलना वो इंसान का काम होता है। तो पहली बात ये पता चली कि शैतान इंसान को वसवसे डालता है और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठाता है। इंसान जब